ایک عورت تھی دیہات میں رہنے والی لیکن باپردہ عورت. اس نے سارے علاقے میں یہ اعلان کروا دیا کہ میں شادی اس سے کروں گی جو ساری زندگی مجھ سے پردہ کروائے گا. سارے علاقے میں سے ایک مرد نے حامی بھری کہ میں تم سے ساری زندگی پردہ کرواؤں گا. تو شادی ہو گئی. وقت گزرتا رہا. وہ جو اس کا خاوند تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا عطا فرمایا، اولاد عطا فرمائی. پہلا بیٹا ہوا تو وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ معاملات اب چونکہ بڑھ چکے ہیں، اخراجات بھی بڑھ چکے ہیں، میں کھانا کھانے کے لیے گھر آتا ہوں تو کام کچھ باقی رہ جاتا ہے، کام زیادہ نہیں کر پاتا، اس لیے تم ایسا کیا کرو کہ یہ جو کھانا ہے یہ تم کھیتوں میں لے آیا کرو. تو اب وہ جو باپردہ عورت تھی وہ اپنے شوہر کو کھانا دینے کے لیے کھیتوں میں چلی جایا کرتی. پہلے جو پردہ تھا اس کی نسبت یہ پردہ کم ہو گیا. کچھ عرصہ گزرا تو دوسرا بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اب شوہر نے پھر سے کہا کہ حالات چونکہ اس طرح کے ہو چکے ہیں، تم ایسا کیا کرو کہ یہ کام میرے ساتھ کیا کرو، اخراجات بہت زیادہ ہو گئے ہیں، مہنگائی ہو گئی ہے، تم کام میرے ساتھ کر لیا کرو. وہ جو عورت تھی کیونکہ خاوند کا کہنا ماننا تھا، معاملات دیکھنے تھے، تو اس کا کہنا مان کے اس نے کھیتوں میں کام کرنا بھی شروع کر دیا. تیسرا بیٹا ہوا تو وہ بالکل جو پردہ تھا بالکل ختم ہو گیا. بچوں کی شادیاں ہو گئی. تو ایک دن یوں ہی بیٹھے ہوئے خاوند نے اپنی بیوی سے بات کہہ دی کہ تم جو کہتی تھی پردہ پردہ پردہ، اتنے سال ہو گئے تم پردہ نہیں کرتی، تمہارے پردہ نہ کرنے سے کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ کیا نقصان ہوا مجھے تم بتاؤ. تم جو کہتی تھی پردہ کرنا ہے پردہ کرنا ہے. تو وہ عورت کہنے لگی میں بتاتی ہوں کیا نقصان ہوا، کتنا نقصان ہوا بے پردگی کا، کتنا نقصان ہوا میرے پردہ نہ کرنے کا. خاوند کو کہا کہ تم اندر جا کے بیٹھو اور دیکھتے رہو. اب خاوند کو سامنے بٹھا دیا کہ پردہ نہ کرنے کا اب نقصان دیکھنا. بڑا بیٹا آیا تو ماں اس کے سامنے زاروں قطار رونے لگ گئی. زاروں قطار روئی. بیٹا آیا بڑا، پوچھا اماں جی کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی کہ تمہارے باپ نے مجھے مارا ہے، بہت ظلم کیا مجھ پہ. تو بڑے بیٹے نے کیا جواب دیا؟ کہتا ہے اماں کوئی بات نہیں، وہ تمہارا مجازی خدا بھی ہے، تمہارا شوہر بھی ہے، یہ ہماری اولاد کا کیا حق کہ ہم اپنے ماں باپ کو ڈانٹیں، اس لیے یہ جو معاملات ہیں یہ آپ خود رفع دفع کریں. وہ تمہارے شوہر ہیں تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے آپ پریشان بھی نہ ہو. اس نے تسلی دی اور باپ کا ادب بھی کیا، ماں کو بھی تسلی دی. تو تھوڑی دیر بعد دوسرا بیٹا آیا. دوسرے بیٹے نے دیکھا ماں رو رہی ہے تو بیٹے نے پوچھا اماں کیوں رو رہی ہو؟ اس نے بتایا کہ تمہارے باپ نے مجھے مارا ہے. اب وہ جو دوسرا بیٹا تھا اس نے ماں کے سامنے کچھ برا بھلا کہا کہ اس نے کیوں مارا میری ماں کو. پھر تھوڑی سی تمیز بھی کی، تھوڑا سا ادب احترام اس کا لحاظ رکھا. اب تیسرا بیٹا جب آیا تو تیسرے بیٹے نے جب ماں کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا اماں کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ تمہارے باپ نے مجھے مارا ہے. تو اس نے اتنا برا بھلا کہا اور پھر جب باپ کا پتہ کیا کہاں پہ ہے تو باپ کو مارنے پہ تل گیا. یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ وہ اپنے باپ کو مارنے کے لیے تیار ہو گیا. اب شوہر کو کہنے لگی دیکھ لیا پردہ نہ کرنے کا انجام. وہ کہنے لگا ابھی تک میں سمجھا نہیں اس معاملے کے ساتھ پردے کا کیا تعلق ہے. اب اس عورت نے، اس بیوی نے جو جواب دیا سنیے گا. وہ کہنے لگی کہ جب یہ میرا بڑا بیٹا پیدا ہوا تھا میں مکمل پردہ کرتی تھی. مکمل پردہ کرنے کی وجہ سے آج اس کو اپنے باپ کی عزت کا بھی پتہ ہے، ماں کی عزت کا بھی پتہ ہے. اور یہ جو دوسرا بیٹا آیا تو تب میں آدھا پردہ کرتی تھی تو اس نے زیادہ خیال نہیں رکھا، اس نے آپ کو برا بھلا بھی کہا کیونکہ اس وقت میں آدھا پردہ کرتی تھی. لیکن جب تیسرا بیٹا ہوا تو اس وقت میں بالکل بھی پردہ نہیں کرتی تھی. اس لیے وہ نہ آپ کی عزت کو جانتا ہے نہ میری عزت کو جانتا ہے اور اس لیے وہ نافرمان ہو گیا. عورت رو کے کہنے لگی کہ جب گھر میں ماں پردہ نہ کرے، جب گھر میں بیٹی پردہ نہ کرے، جب گھر میں بہن پردہ نہ کرے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ اولاد نافرمان ہو جاتی، گھر کے بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، بے ادب ہو جاتے ہیں. اس لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ تمہارے گھر میں تمہارے بچے با ادب بنے تو اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ضرور پردے کا حکم دیں. پردے میں ہی بھلائی ہے، اسی میں ہی آخرت کی کامیابی.